रोको इस सवारी को, मुझे नहीं जाना इस अजनबी के साथ। यशवा रोते हुए चिल्लाई तो सवारी चलाने वाले शकूर ने घबरा कर पीछे देखा और बोला, बाजी मैं क्या करूं? इस साहब ने मुझे किराया दिया है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे मेरी मजदूरी से गर्ज है। तुम गाड़ी चलाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बराबर में बैठे हुए 27 साला वजी दमीर सुल्तान ने, जो मुलाजिम के भेस में था, शकूर को डांटा और फिर यशवा को घूर कर देखा। चुपचाप बैठी रहो वरना सारी अकड़ निकाल दूंगा। दमीर की भारी आवाज पर 18 साला यतीम यशवा कांप कर रह गई, जिसे उसकी सगी पुप्पो कुलसूम बेगम ने अपने बेटे जारून की बुरी नीयत छुपाने के लिए रात के अंधेरे में इस मुलाजिम के साथ ब्याह कर घर से निकाल दिया था। मेरी क्या खता थी जो मेरी सगी पुप्पो ने मेरे साथ ये जुल्म किया? यशवा ने अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए सिसकी ली। हालांकि उस मासूम के वालिदैन के तमाम असासों पर कुलसूम बेगम खुद काबिज थी और यशवा उनके घर में कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। रोकर मेरा दिमाग खराब मत करो और अपने आंसू पहुंचो, दमीर ने झुंझला कर कहा। वो खुद अपनी मां के कातिलों की तलाश में इस घर में मुलाजिम बनकर आया था, लेकिन हालात ने उसे यशवा का मुहाफिज बना दिया था। उसी लम्हे एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी उसकी सवारी के बराबर रुकी और उससे निकलते हुए एक बावर्दी एहलकार ने दमीर को सलाम किया और बोला, जनाब आली, आप यहाँ? महकमे के आला अफसरान आपको याद कर रहे हैं और हम सब परेशान थे कि आप कहाँ हैं। मैं कल दफ्तर आऊँगा, तुम जाओ और आइंदा मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। दमीर ने एहलकार को रवाना किया और यशवा हैरत के समंदर में डूब गई कि 2 दिन पहले बाजार में बेहोश होने पर जिस शख्स ने उसे शिफा खाने पहुंचाया था वो मुलाजिम कैसे हो सकता है? मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और ये एहलकार तुम्हें अपना अफसर क्यों कह रहा था? यशवा ने हैरानी और खौफ से मिले जुले जज्बात के साथ दमीर से पूछा था। तुम मुझसे सवाल करने के बजाय अपने हाल पर तवज्जो दो तो बेहतर है। दमीर ने बेरुखी से जवाब दिया तो यशवा के जहन में 2 रोज़ कबल का वो मंजर घूम गया जब कुलसूम बेगम ने कपड़ों की बड़ी दुकान में खरीदारी की थी। नाहिद, तुम देख रही हो कितना महंगा जोड़ा है ये, और इसका रंग कितना दिलकश है। कुलसूम बेगम ने अपनी सहेली नाहिद को कपड़े दिखाते हुए फख्र से कहा था। हाँ कुलसूम, जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस बेचारी बच्ची पर तो रहम खाओ, कैसे कांप रही है, इसे कुछ खाने को दे दो। नाहिद ने यशवा की पीली पड़ती रंगत देखकर हमदर्दी से कहा था। अरे ये मेरे मरहूम भाई के टुकड़ों पर पल रही है, इससे काम नहीं लूंगी तो क्या सर पर बिठाऊंगी? कुलसूम बेगम ने हकारत से यशवा को देखा और चिल्लाई, जल्दी चलो यशवा और ये सारा सामान गाड़ी की जगह पर रखवाओ। कुलसूम बेगम ने ढेरों थैले यशवा के हाथ में थमाते हुए हुक्म दिया था तो मुसलसल 2 दिन के फाकों और थकावट से चूर यशवा जी पुप्पो जान कहकर गाड़ी की जगह की तरफ बढ़ी थी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। यशवा ने दिल में दुआ की, लेकिन चकराने पर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मोहतरम, इस लड़की का कोई तो रिश्तेदार होगा जिसका नाम हम इंदराज की किताब में लिख सकें। शिफाखाने की तीमारदार खातून ने दमीर से पूछा था, जैसे बेहोशी की हालत में वहां लाया था। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस इसे सड़क पर गिरा हुआ देखकर यहाँ पर ले आया हूँ। दमीर ने झुंझलाकर जवाब दिया था, लेकिन उसूलों के मुताबिक सरपरस्त का नाम और रिश्ता ज़रूरी है, वरना हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। तीमारदार ने जिद की, तो सरपरस्त की जगह इस लड़की के शौहर का नाम लिख दो और मेरी जान छोड़ो, इलाज शुरू करो। दमीर ने गुस्से से कहा था और अपना नाम दमीर सुल्तान लिखवा दिया था। मैं कौन सा इसका असल शौहर हूँ, बस जान छुड़ाने के लिए कहा है। दमीर ने खुद कलामी की थी और किसी ज़रूरी काम से शिफा खाने से बाहर निकल गया था। मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आई? कुछ देर बाद होश आने पर यशवा ने दर्द से सर पकड़ते हुए पूछा था। आपको होश आ गया? आप मुसलसल बेहोश थी और आपके शौहर बहुत परेशान थे, जो भी किसी काम से बाहर गए। तीमारदार ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। मेरा कोई शौहर नहीं है, मैं तो गैर शादीशुदा हूँ, मुझे जाने दें, वरना मेरी पुप्पो गुस्सा होंगी और मुझे मारेंगी। यशवा रोते हुए पलंग से उतरी और अपने हाथ से दवा की नाली निकाल कर भागी थी। मोहतरमा, आप अभी कमज़ोर हैं, आप इस तरह से नहीं जा सकती, रुक जाइए। अमले ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी थी। ओए लड़की, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? आओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दें। सुनसान रास्ते पर चंद उबाश लड़कों ने यशवा का रास्ता रोका तो वो खौफ से पीछे हटने लगी। दूर रहो मुझसे, अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो।
میں بہت غریب اور بے آسرا ہوں، یشوا نے روتے ہوئے التجا کی، لیکن وہ لڑکے درندگی سے ہنسنے لگے۔ آج تو ہمارے ہاتھ بہت خوبصورت شکار لگا ہے، اسے پکڑو اور سواری میں ڈالو۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر یشوا کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے، چہرے پر کپڑا باندھے ضمیر وہاں پہنچ گیا۔ اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا، ضمیر نے گرجدار آواز میں کہا اور ان لڑکوں کے خوب درگت بناتے ہوئے انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ضمیر نے بھاگتے ہوئے لڑکوں کو دھمکی دی اور پھر یشوا کی طرف مڑا، جو خوف سے زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، موقع ملا تو تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ یشوا نے دل ہی دل میں اپنے سجنبی محسن کو دعائیں دی تھی، جس نے اسے بحفاظت گھر کے دروازے تک چھوڑا تھا۔ کہاں منہ کالا کروا رہی ہے تو؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ گھر میں قدم رکھتے ہی کلثوم بیگم نے یشوا کے بال کھینچتے ہوئے اسے زمین پر گرایا تھا اور چیختے ہوئے بولی تھی، بیگم صاحبہ بچی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اسے معاف کر دیں۔ گھر کی پرانی ملازمہ رانو نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تھی۔ تم بیچ میں مت بولو رانو، جا کر باورچی خانے کا کام کرو ورنہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دوں گی۔ کلثوم بیگم نے رانو کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور یشوا پر پل پڑی۔ پھپھو یقین کرے میں بازار میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں شفا خانے کیسے پہنچی اور وہاں سے گھر کیسے آئی۔ یشوا نے روتے ہوئے صفائی دی، لیکن کلثوم بیگم کے دل میں اپنے مرحوم بھائی کی سکلوتی نشانی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، جسے وہ ملازماؤں سے بدتر سمجھتی تھی۔ کوئی صفائی نہیں سننی، مجھے دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور اگلے 2 دن تک تمہیں کھانے کو ایک نوالا بھی نہیں ملے گا، یہ میری طرف سے تمہاری سزا ہے۔ کلثوم بیگم نے فیصلہ سنایا اور یشوا بلکتے ہوئے اپنے تاریک کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں وہ اپنے والدین کی تصویر سینے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ چاچا رحیم، یہ سبزیاں تو باسی لگ رہی ہیں، کچھ تو رعایت کر دیں، میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں۔ اگلے روز جب یشوا بازار گئی تو اس نے سبزی فروش سے التجا کی، بیٹی مہنگائی کا دور ہے، ہم غریب کیا رعایت کریں گے، چلیں آپ یہ تھوڑی سی سبزیاں لے جائیں۔ چاچا رحیم نے ترس کھا کر سبزیاں اس کے حوالے کی تو یشوا کی نظر اسی شہد رنگ آنکھوں والے شخص پر پڑی جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اور یشوا مسکراتے اس کی طرف بڑھی اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، اس دن آپ نے میری عزت بچائی تھی، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ کوئی بات نہیں محترمہ، یہ تو میرا فرض تھا، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ضمیر مسکرایا اور جلدی میں اپنا بٹوا وہیں بھول کر آگے بڑھ گیا تو یشوا نے جلدی سے بٹوا اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آواز دی، سنیے، آپ کا یہ بٹوا گر گیا ہے، اسے سنبھال لیجئے۔ شکریہ محترمہ۔ ضمیر نے پہلی بار اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یشوا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی کہ وہ کتنا وجی اور پرکشش انسان تھا، لیکن وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے نظریں جھکا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ کون ہے؟ دروازے پر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ یشوا، جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ شام کے وقت کلثوم بیگم نے اپنے کمرے سے آواز لگائی تو یشوا جلدی سے دروازہ کھولنے گئی۔ سامنے اسی شخص کو پا کر حیرت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اور تمہیں ہمارے گھر کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آیا، بلکہ مجھے بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، مجھے نوکری کی تلاش تھی۔ ضمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو کلثوم بیگم پیچھے سے آتے ہوئے بولی، کس سے باتیں کری ہو یشوا؟ اسے اندر آنے دو، یہ ہمارا نیا ملازم ہے جو گھر اور باہر کے سارے کام کرے گا، اسے اس کا کمرہ دکھا دو اور گھر کے سارے اصول سمجھا دو۔ کلثوم بیگم نے یشوا کو ہدایت کی اور خود بیٹھک کی طرف چلی گئیں، جبکہ یشوا سر ہلاتے ہوئے ضمیر کو پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف لے گئی اور بولی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور یاد رکھنا پھپھو کے کسی بھی کام میں کوتاہی مت کرنا، ورنہ وہ بہت سخت سزا دیتی ہیں اور انہیں کوئی بھی عذر پسند نہیں ہے۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا۔ ضمیر نے اسے تسلی دی تو یشوا نے جاتے جاتے مڑ کر اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور دھیمی آواز میں بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اللہ کرے تم یہاں سکون سے رہ سکو، کیونکہ اس گھر کی دیواریں بہت ظالم ہیں اور یہاں سانس لینا بھی ایک سزا لگتا ہے۔ تم اکیلی اتنا سارا کام کیسے کرو گی یشوا بی بی؟ مجھے دے دو، میں سبزیاں کاٹ دیتی ہوں، تمہارے نازک ہاتھ بھی چھل گئے ہیں۔ گھر کی پرانی ملازمہ رانو نے باورچی خانے کا کام دیکھ کر ہمدردی سے کہا تو یشوا نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں رانو خالہ، پھپھو جان دیکھ لیں گی تو آپ کو بھی ڈانٹیں گی اور مجھے بھی سزائیں دیں گی، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ویسے بھی مجھے اب ان کاموں کی عادت ہو گئی ہے۔
यशवा ने डरते डरते इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, अल्लाह इस कुलसुम बेगम से पूछे जिसने अपने ही सगे भाई की बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। वो भूल गई है कि ये सारी दौलत तुम्हारे ही बाप की है। रानो बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और यशवा दोबारा अपने काम में मगन हो गई थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यशवा, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। जारून ने अचानक बावर्ची खाने में घुसते ही यशवा के करीब होते हुए अपने नापाक नीयत के साथ कहा था, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से जाइए, मेरा काम मैं खुद ख़त्म होने वाला है। यशवा ने खौफज़दा होकर पीछे हटते हुए जवाब दिया और अपने दुपट्टे को सख्ती से पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर मेरे साथ बात कर लो। मेरी माँ तो तुम्हें सारा दिन कामों में ही लगाए रखती है। अगर तुम थकती नहीं हो, मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। जारून ने हवस भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसका रास्ता रोका था और मज़ीद करीब आने की कोशिश की थी। अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दे, अगर पुप्पो ने देख लिया तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। आप जानते हैं वो मुझे जीने नहीं देंगी। मेरी इज्जत पर रहम खाएं, यशवा रूहानसी आवाज़ में बोली और ख़ुद को बचाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन जारून के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम मेरी माँ की फ़िक्र मत करो, वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी, तुम बस मेरी बात मान लो और मेरे करीब आ जाओ। जारून ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा। छोटे साहब, आपको बड़े साहब असगर साहब बुला रहे हैं और वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, जल्दी जाइए, वो बैठक में आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खिड़की से ये सारा मंजर देखने के बाद दमीर भागता हुआ आया और ऊंची आवाज़ में बोला था ताकि जारून का ध्यान बढ़ सके। इस मुलाजिम के बच्चे को भी अभी आना था, सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। दफ़ा हो जाए यहाँ से तुम। आता हूँ मैं, जारून ने झुंझलाकर कहा और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि यशवा खौफ से कांपती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तुम ठीक तो हो यशवा? रो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक मैं इस घर में हूँ। दमीर ने नरमी से कहा और उसे पानी का गिलास पेश किया तो यशवा ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दमीर, अगर तुम ना आते तो वो दरिंदा मेरी इज्जत तार तार कर देता। मैं कैसे इस अजाब से छुटकारा पाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। यशवा ने अपने आंसू साफ करते हुए रोते हुए कहा था। तुम हिम्मत मत हारो यशवा, जालिम का जुल्म एक दिन ज़रूर ख़त्म होता है। तुम बस खुद को मजबूत रखो और कभी इस दरिंदे से मत डरना। दमीर ने उसे हौसला दिया। अब तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, बाकी चीज़ें मैं खुद संभाल लूँगा, और हाँ, रात के बर्तन भी मैं धो दूँगा, तुम फिक्र मत करो। दमीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था और अपने काम की तरफ मुड़ गया था। बेटा यशवा, मुझे एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। इसी दौरान असगर साहब बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़े हुए तो यशवा जल्दी से उठी। जी फूफा जान, मैं अभी लाती हूँ, आप बैठक में बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। यशवा ने सादतमंदी से कहा और पानी का ग्लास लेकर उनके पास गई। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह फर्मा बरदार हो। काश कुलसूम भी तुम्हारी कदर समझते। असगर साहब ने पानी पीकर उसे दुआ दी तो यशवा की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम क्या इस लड़की से बातें कर रहे हो असगर? तुम इसे सर पर चढ़ा रहे हो। जाओ लड़की, अपना काम करो, यहाँ खड़े होकर वक्त मत बर्बाद करो। कुलसूम बेगम अचानक वहाँ आ गई और अपने शौहर को यशवा से हमदर्दी करते देखकर चीख पड़ी। कुलसूम, तुम इस बच्ची के साथ इतना सख्त रवैया क्यों रखती हो? वो हमारे भाई की निशानी है, उसे तो हमें सरांखों पर बिठाना चाहिए। असगर साहब ने नरमी से समझाना चाहा, लेकिन कुलसूम बेगम ने अनसुनी कर दी। मैं जो करती हूँ ठीक करती हूँ, आप मेरे मामलात में दखल ना दें। इस घर का निज़ाम मैं चलाती हूँ, आप नहीं। कुलसूम बेगम ने तुर्श रोई से जवाब दिया और यशवा जल्दी से वहाँ से चली गई। रात के इस पहर तुम अभी तक जाग रही हो यशवा? क्या वजह है और इस तरह फर्श पर क्यों बैठी हो? उसी रात कुछ देर बाद दमीर ने बैठक में से ज़मीन पर बैठे देखा तो हैरानी से पूछा था। अभी जारून नहीं आया और पुप्पो का हुक्म है कि जब तक सब खाना न खा ले और घर के सारे दरवाजे बंद ना हो जाए मैं सो नहीं सकती। मेरी आंखों में बहुत नींद है लेकिन मैं मजबूर हूँ। यशवा ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया और अपनी नींद भरी आंखें मसली। तो तुम सोफे पर क्यों नहीं बैठ जाती? इस तरह ठंडे फर्श पर क्यों बैठी और सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। दमीर ने गुस्से से पूछा था। उसे इस मासूम लड़की की हालत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। पुप्पो कहती है मेरे बैठने से सोफे मैले हो जाएंगे, इसलिए मुझे इजाज़त नहीं है, और अगर मैं सोफे पर बैठी तो वो सुबह मुझे नाश्ता नहीं देंगी और मज़ीद 2 दिन तक भूखा रखेंगे। यशवा ने नज़रें झुकाकर दुख से कहा था और अपने गिर्द चादर लपेट ली।
تم نے اس پورے گھر کا اور ان ظالم لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. تمہیں اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تم یہاں کے مالکن ہو. تمہیں ان کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یشوا پریشان ہو گئی. نوکر ہو، نوکر بن کے رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکی ہوں اور مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے. یشوا نے اس کی ہمدردی سے گھبرا کر کہا اور رخ موڑ لیا، جبکہ ضمیر کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے. اسے احتیاط سے کام لینا ہوگا. میں تو آ گیا ہوں میری جان، اب جلدی سے کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میرا سر بھی چکرا رہا ہے. اسی لمحے زارون ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور یشوا کی طرف بڑھنے لگا. آپ وہیں بیٹھے، میں ابھی کھانا لاتی ہوں اور آپ کے کمرے میں رکھ دیتی ہوں. یشوا خوف سے کانپتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بھاگی تھی تاکہ خود کو بچا سکے. ارے رکو تو صحیح، کھانا تو بعد میں کھا لیں گے، پہلے میرے پاس تو آؤ. میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو. زارون نے اس کو دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تھی اور بےہودہ ہنسی ہنسنے لگا. پیچھے ہٹ جاؤ زارون، ورنہ میں چیخ مار دوں گی اور سب کو جگا دوں گی. پھوپھا جان بھی جاگ جائیں گے. یشوا نے روتے ہوئے اسے دھکا دیا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی. تم باز نہیں آؤ گے. زارون صاحب، بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہیں اور اس لڑکی سے دور رہیں، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ضمیر جب باورچی خانے میں ہی موجود تھا اور سب سن رہا تھا، تیزی سے باہر نکلا اور زارون کے سامنے مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا. تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم ایک دو کوڑی کے ملازم ہو. اپنی اوقات مت بھولو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا. زارون نے غصے سے چیختے ہوئے ضمیر کو دھکا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ضمیر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، بلکہ اس نے زارون کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا. یشوا، تم میرا کھانا میرے کمرے میں لے کر آؤ، میں وہاں انتظار کر رہا ہوں، اور اگر تم نہ آئی تو میں صبح ماں سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. زارون نے بدمزہ ہو کر یشوا کو حکم دیا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا. تم کہیں نہیں جاؤ گی یشوا، اس کا کھانا میں دے کر آتا ہوں. تم جا کر سو جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر نے یشوا کو سختی سے روکا اور خود کھانے کی تشتری اٹھا لی تھی تاکہ زارون کا راستہ روکا جا سکے. یہ تم اچھا نہیں کر رہے ملازم، میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گا اور تمہاری وہ حالت کروں گا کہ یاد رکھو گے. زارون نے دور سے دھمکی دی تھی اور غصے سے دروازہ بند کر لیا تھا. جو کرنا ہے کر لینا، فی الحال کمرے میں چلو، میں کھانا لا رہا ہوں اور آئندہ اس لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ضمیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور یشوا اس اجنبی محافظ کو دیکھتی رہ گئی جو بار بار اس کے لیے فرشتہ بن کر آ رہا تھا. یہ بھاری بالٹی تم سے نہیں اٹھے گی یشوا، اسے چھوڑ دو، میں چھت پر کپڑے پھیلا آتا ہوں. تم ویسے بھی مسلسل کام کر کے اتنی کمزور ہو گئی ہو. ضمیر نے یشوا کے ہاتھ سے گیلے کپڑوں سے بھری ہوئی بالٹی لیتے ہوئے ہمدردی سے کہا تھا جب وہ کپڑے دھونے کی جگہ پر ہانپ رہی تھی. نہیں ضمیر، پھپھو دیکھیں گی تو بہت ناراض ہو جائیں گی اور مجھے پھر سے بھوکا رکھیں گی. یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو. تم جاؤ یہاں سے. یشوا نے گھبرا کر بالٹی واپس لینے کی کوشش کی تو پاس ہی صحن کی صفائی کرتی رانو خالہ بول پڑی، بیٹی یشوا، دے دو اسے بالٹی، یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سے یہ گیلے کپڑے نہیں اٹھائے جائیں گے. میں بھی تمہاری مدد کر دیتی، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے دوسرا کام دے رکھا ہے. تم فکر مت کرو یشوا، میں سب سنبھال لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تم جا کر باورچی خانے کے برتن دھو لو اور کچھ دیر آرام کر لو. ضمیر نے نرمی سے اسے ٹوکا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تو یشوا اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی جس نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی ہر مشکل کام میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا. کبھی وہ اس کے حصے کے برتن دھلوا دیتا تو کبھی بھاری سامان اٹھا لیتا، جس کی وجہ سے یشوا کے دل میں اس اجنبی کے لیے ایک نرم سا گوشہ پیدا ہونے لگا تھا. لیکن وہ اپنی اور اس کی حیثیت کے فرق کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے ہمیشہ خاموش رہتی تھی. حمزہ، مجھے آج رات ہر حال میں اس تجوری کا خفیہ ہندسہ تلاش کرنا ہے تاکہ میں وہ ثبوت نکال سکوں. محکمے کی گاڑیاں تیار رکھنا. اسی آدھی رات بہر ضمیر اپنے مواصلاتی آلے پر اپنے ماتحت اہلکار حمزہ سے بات کرتے ہوئے کلثوم بیگم کے کمرے کے باہر کھڑا خود کلامی کر رہا تھا. جی جناب، ہم بالکل تیار ہیں، آپ بس اشارہ کیجیے گا، ہم ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. حمزہ نے دوسری طرف سے جواب دیا تو ضمیر نے رابطہ ختم کیا
اور خاموشی سے کمرے میں داخل ہو کر ہندسے سے تلاش کرنے لگا، اور جیسے ہی اسے وہ ہندسہ ایک پرانی کتاب کے ورق پر لکھا ملا، اچانک نچلی منزل سے یشوا کی دل خراش چیخ ابھری تھی۔ مجھے چھوڑ دو زارون، خدا کا خوف کرو، کیوں میری زندگی عذاب کر رہے ہو؟ میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ یشوا روتے ہوئے زارون کے مضبوط شکنجے سے خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہی تھی، اور جو ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا یشوا، تم صرف میری ہو، اور آج رات یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میرے باپ نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، لیکن آج میں تمہارا سارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ زارون نے درندگی سے ہنستے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا دوپٹہ نوچنے کی کوشش کی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار ضرب سے کھلا۔ اس گندے ہاتھ کو اس لڑکی سے دور رکھو زارون، ورنہ میں اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گا اور تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ دمیر خراتا ہوا اندر داخل ہوا اور زارون کے منہ پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ وہ دور جا گرا، اور یشوا روتی ہوئی بھاگ کر دمیر کے پیچھے چھپ گئی۔ تم پھر آ گئے میری راہ میں رکاوٹ بننے؟ آج تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم اس گھر کے 2 کوڑی کے نوکر ہو، مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ زارون اپنا چہرہ پکڑ کر درد سے کراہتے ہوئے چلا رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آدھی رات کو میرے گھر میں؟ اور یہ کیسا شور ہے؟ اگر تمہارے والد جاگ گئے تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ کلثوم بیگم شور سن کر غصے سے چیختی ہوئی وہاں پہنچ گئی تو یشوا بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ پپو، زارون مجھ پر بری نیت رکھ رہا ہے اور میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ دمیر نے مجھے بچایا ہے، خدا کے لیے اس درندے سے میری جان چھڑوا اور مجھے انصاف دینا۔ یشوا نے رو رو کر دہائی دی اور ان کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن کلثوم بیگم کے ذہن میں کچھ اور ہی شیطانی کھیل چل رہا تھا، کیونکہ اگر ان کے شوہر کو یہ بات پتہ چلتی تو یشوا کا نکاح زارون سے کروا دیتے، اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یشوا 18 سال کی ہو کر اپنے باپ کی جائیداد کی مالکن بنے، بلکہ وہ اسے راستے سے ہی ہٹا کر ساری دولت ہڑپ کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو بے حیا لڑکی، میں نے خود اس نوکر کو تمہارے ساتھ اس کمرے میں بیہودہ حالت میں دیکھا ہے۔ تم دونوں مل کر میرے معصوم بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو تاکہ میں اپنی گندگی چھپا سکوں۔ کلثوم نے چالاکی سے سارا الزام دمیر پر ڈال دیا تو دمیر اور یشوا ہکا بکا رہ گئے، اور زارون بھی اپنی ماں کے اس چال پر مسکرانے لگا۔ بیگم صاحبہ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کا بیٹا اس معصوم کی عزت پر حملہ کر رہا تھا اور آپ اسے بچانے کے لیے اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، دمیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھنا چاہا تو کلثوم بیگم اور زور سے چیخیں، خاموش ہو جاؤ تم دونوں نے میرے گھر کو گندا کر دیا ہے۔ میں آج ہی تم دونوں کا نکاح کروا کر تمہیں اس گھر سے دفع کروں گی، تاکہ میرے شوہر کو تمہاری اس گھناؤنی حرکت کا علم نہ ہو اور میرے گھر کی عزت بچ جائے۔ کلثوم بیگم نے حتمی فیصلہ سنایا اور زارون کو آنکھ مار کر قریبی محلے سے نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو بلانے کا اشارہ کیا، جو ان کے جاننے والا تھا۔ خدا کے لیے پپو، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں بے گناہ ہوں، یہ میرا گھر ہے، مجھے اس نوکر کے ساتھ مت نکالیں۔ میں آپ کی ساری عمر غلامی کروں گی، لیکن مجھے در بدر مت کریں۔ یشوا نے رو رو کر ان کی منتیں کی اور زمین پر سر پٹکا، اور دمیر نے بھی بہت صفائیاں دیں کہ وہ لڑکی اس کی محافظ ہے، لیکن اس حریص عورت نے ایک نہ سنی۔ مولوی صاحب جلدی سے ان دونوں کا نکاح پڑھائیں تاکہ میں اس گند کو اپنے گھر سے باہر نکال سکوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد زارون نکاح پڑھانے والے کو لے آیا اور کلثوم بیگم نے زبردستی یشوا سے اقرار کروایا اور رات کے اندھیرے میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، جبکہ دمیر نے بھی یشوا کو مزید ذلت سے بچانے کے لیے خاموشی سے اقرار کر لیا، اور پھر کلثوم بیگم نے دونوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے چلائیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ روکو اپنے قدم اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ میں نے اس رات اس وردی والے اہلکار کو تمہیں بڑا افسر کہتے سنا تھا، اور اب میں مزید کسی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرا سب کچھ چھن گیا، میری عزت، میرا گھر، اور اب میں
इस सड़क पर तुम्हारे साथ दर बदर हूँ, मुझे सच्चाई जाननी है। यशवा ने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर रोते हुए दमीर का रास्ता रोका और अपने आंसू साफ करते हुए सवाल किया था, जबकि रात की तारीकी में वो खौफ से कांप भी रहे थे। अरे बेटा, क्या मसला है? रात के इस पहर तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो, और ये क्यों रो रही है? सड़क से गुजरते हुए एक बूढ़े राहगीर बाबा दीन मोहम्मद ने रुककर तशवीश भरे लहजे में पूछा था, बाबा जी, आप अपना रास्ता नापें, ये हमारा घरेलू मामला है और आपको इसमें दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तशरीफ़ ले जाइए। ज़मीर ने एहतराम लेकिन सख्ती से जवाब दिया ताकि बात मज़ीद ना फैले। बेटा, मैं तो बस इस बच्ची की हालत देख कर रुक गया था। अगर कोई मुसीबत है तो मैं मोहल्ले वालों को बुला लेता हूँ। आजकल हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। बाबा दीन मोहम्मद ने शक की निगाह से ज़मीर को देखते हुए कहा, नहीं बाबा जी, आप जाइए, ये मेरे शौहर हैं और हम बस आपस में बात कर रहे थे। आप फिक्र ना करें, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। यशवा ने मामले को बिगड़ने से बचाने के लिए जल्दी से कहा, तो बाबा दीन मोहम्मद सर हिलाते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ गए थे। तुम इस तरह सड़क पर तमाशा बंद बनाओ यशवा, लोग जमा हो जाएंगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं कोई आम मुलाजिम नहीं बल्कि महकमे का एक आला अफसर हूँ। मेरा नाम दमीर सुल्तान है। दमीर ने संजीदगी से जवाब दिया और इसी लम्हे एक शानदार सरकारी गाड़ी उनके करीब आकर रुकी, जिसे दमीर का मातहत एहलकार हमजा चला रहा था। जनाब, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक आपकी ज़ाती सवारी पहुंचा दी है। क्या मज़ीद कोई हुक्म है? मैं जानता था आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमजा ने गाड़ी से उतरकर मोहतबाना अंदाज में कहा, तो दमीर ने उसे जाने का इशारा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए यशवा को बैठने का इशारा किया। तुम हमजा भाई के साथ पीछे वाली सवारी में आओगे और ध्यान रखना कि कोई हमारा पीछा न कर रहा हो, क्योंकि कुलसूम बेगम के आदमी हमें ढूंढने निकल सकते हैं। ज़मीर ने हमजा को हिदायत दी तो हमजा ने सादतमंदी से सर हिलाया। जी जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने रास्ते के तमाम पहरेदारों को भी हिदायत कर दी है और हमारे महकमे के जवान चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं। आप बाहिफाजत हवेली पहुंच जाएंगे। हमजा ने यकीन दहानी कराई और दमीर यशवा के साथ गाड़ी में बैठ गया। तो फिर तुम मेरे घर में नौकर बनकर क्या कर रहे थे, और मुझ जैसी बेआसरा लड़की के साथ ये निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? तुम अफसर हो तो तुमने मेरी जालिम पप्पू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्हें सीधा कैद खाने क्यों नहीं डाला? यशवा गाड़ी में बैठते ही हैरत और गुस्से से बोली और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें मज़ीद किसी आजमाइश में नहीं देख सकता। तो मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो भी किया है इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दमीर ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दमीर, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम वाकई मुझे बीच रास्ते नहीं छोड़ोगे? मेरा इस दुनिया में पप्पो के घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। यशवा ने रुहासी आवाज़ में पूछा। तुम मुझ पर भरोसा रखो यशवा, मैंने तुम्हें उस जहन्नुम से निकाला है तो तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ज़मीर ने गाड़ी चलाते हुए मजबूत लहजे में कहा और कुछ ही देर के बाद वो एक शानदार हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाज़ा खोलो शकीले, मैं आ गया हूँ, जल्दी करो। ज़मीर ने हवेली पहुंचकर पहरेदार को आवाज़ दी तो अंदर से भागते हुए कदमों की आवाज़ आई। जी ज़मीर साहब, मैं अभी खोलता हूँ। मुझे हमजा भाई ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। शकीले ने जल्दी से दरवाज़ा बड़ा सा था वो खोला और ज़मीर को सलाम किया। शकीले, आज रात पहरा बहुत सख्त रखना और किसी भी अजनबी को हवेली के आस पास भटकने मत देना। अगर कोई मशकूक आदमी नजर आए तो फ़ौरन मुझे ख़बर करना। ज़मीर ने सख्ती से हिदायत दी तो शकीले ने सीने पर हाथ रखकर हामी भरी और ज़मीर यशवा को लेकर वसी कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ घर की पुरानी निगरान खतीजा बीबी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बेटा ज़मीर, तुम इतने दिनों बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। और ये मासूम बच्ची कौन है जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, और ये इतनी खौफजदा क्यों लग रही है? खतीजा बीबी ने यशवा को देखकर शफकत से पूछा तो ज़मीर ने नरमी से जवाब दिया, ये मेरी बीवी यशवा है। खतीजा खाला, आप इसे अंदर ले जाएं और इसे कुछ खाने को दे दें। ये बहुत थकी हुई है और मुसलसल सदमों में रही है।
باقی باتیں میں آپ کو تفصیلاً بعد میں بتاؤں گا، فی الحال اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ضمیر کی بات سن کر ختیجہ بی بی حیران تو ہوئی، لیکن یشوا کو پیار سے اپنے ساتھ لے گئی۔ ارے زرینہ جلدی آؤ، دیکھو ضمیر صاحب آئے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بچی کون ہے؟ تم جلدی سے کھانے کی میز لگاؤ۔ ختیجہ بی بی نے اپنی مددگار زرینہ کو آواز دی۔ جی خالہ میں آئی۔ ارے یہ تو بہت کمزور لگ رہی ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں اور چہرہ کتنا پیلا پڑ رہا ہے۔ زرینہ نے یشوا کو دیکھ کر حیرت سے کہا، زرینہ تم جلدی سے جا کر مہمان خانے میں بستر ٹھیک کرو اور کچھ گرم دودھ لے آؤ، یہ ہماری حویلی کی مالکن ہے، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ختیجہ بی بی نے حکم دیا تو زرینہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا ضمیر، مجھے صرف اپنے سوالوں کے جواب چاہیے۔ آخر تم نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی اور میرے گھر میں نوکر کیوں بنے تھے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ یشوا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کر بے چینی سے پوچھنے لگی۔ تو ضمیر نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری ماں کی جان لی گئی تھی یشوا، اور اس گھنونے جرم کے پیچھے تمہاری اسی ظالم پپو کلثوم کا ہاتھ ہے۔ میں وہاں اس گھر میں صرف اور صرف اپنی ماں کے قاتلوں کی تلاش اور انصاف پانے کے غرض سے گیا تھا۔ میں کوئی عام نوکر نہیں تھا، بلکہ ایک مقصد کے تحت وہاں موجود تھا۔ ضمیر نے تلخ لہجے میں انکشاف کیا تو یشوا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ صدمے سے صوفے پر گر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ضمیر؟ پپو بھلے ہی ظالم ہے، انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں اور میرا جینا محال کیا ہوا تھا، لیکن وہ کسی کی جان کیسے لے سکتی ہیں؟ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے یہ سب کیا؟ یشوا بے یقینی سے چیخی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے اپنی ساس کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، جس کا سارا منظر میری ماں نے اپنی مواصلاتی آلے میں محفوظ کر لیا تھا، اور جب کلثوم بیگم نے وہ ثبوت مٹانے کے لیے میری ماں کو محض ڈرانا چاہا تو اس بنائے گئے حادثے میں میری ماں سچ مچ جان کی بازی ہار گئی اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم کر گئی۔ ضمیر کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور اس نے درد بھرے لہجے میں پوری حقیقت بیان کی تو کمرے میں ایک اداس خاموشی چھا گئی۔ یا اللہ، کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس عورت نے! مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنے سال ایک قاتل عورت کے ساتھ رہتی رہی ہوں، جس نے میرے والدین کی ساری دولت پر قبضہ کر رکھا تھا اور مجھے ایک ملازمہ بنا رکھا تھا۔ میں تو ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتی رہی ہوں۔ یشوا روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور اسے ضمیر سے بے حد ہمدردی محسوس ہونے لگی، جس نے اپنی ماں کا انصاف پانے کے لیے اتنی ذلت سہی اور ایک نوکر بن کر اس ظالم کے گھر کی دیواروں میں ماریں بھی کھائی تھیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ضمیر، مجھے یاد ہے ایک رات پپو بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز تھی جسے وہ اپنی الماری کی تجوری میں چھپا رہی تھی۔ شاید وہ وہی ثبوت تھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ یشوا نے اچانک ایک پرانی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا تو ضمیر چونک گیا۔ ہاں یشوا، مجھے اس الماری کے اندر موجود اس تجوری سے وہ ثبوت چاہیے جو کلثوم بیگم نے چھپا کر رکھے ہیں، اور آج کل رات جب مجھے اس کا خفیہ ہندسہ ملا تبھی اس درندے زارون نے تم پر حملہ کر دیا اور سارا کھیل بگڑ گیا، ورنہ وہ عورت قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی اور میری ماں کی روح کو سکون مل چکا ہوتا۔ ضمیر نے اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا اور اس کی آنکھوں میں انصاف پانے کی تڑپ واضح تھی۔ ضمیر صاحب، محکمے سے طارق صاحب کا پیغام آیا ہے کہ کلثوم بیگم کو شک ہو گیا اور صبح سویرے ثبوت ضائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ حمزہ نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر پریشانی سے اطلاع دی تو ضمیر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ یہ تو بہت بری خبر ہے ضمیر، اگر وہ ثبوت مٹ گئے نا تو ہم کبھی انہیں سزا نہیں دلوا سکیں گے اور تمہاری ماں کا انصاف ادھورا رہ جائے گا۔ ہمیں آج رات ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یشوا گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے بولی، تم پریشان مت ہو ضمیر، اب میں تمہارا ساتھ دوں گی، کیونکہ مجھے اس تجوری کا خفیہ ہندسہ معلوم ہے۔ پپو نے ایک بار میرے سامنے وہ ہندسہ ملایا تھا اور میں کل صبح ہی وہاں جا کر وہ ثبوت نکال لاؤں گا تاکہ تمہیں اور تمہاری مرحوم ماں کو انصاف ملے اور اس ظالم عورت کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ یشوا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک مضبوط ارادے کے ساتھ وعدہ کیا اور ضمیر کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہو گئی۔ لیکن یشوا، تم اندر کیسے جاؤ گی؟ زارون وہاں ہوگا اور اصغر صاحب بھی ہوں گے، وہ تمہیں دیکھتے ہی غصہ کریں گے، تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ضمیر نے فکر مندی اور پریشانی سے پوچھا۔ اسے یشوا کی جان کی پرواہ تھی۔ میں پچھلے دروازے سے جاؤں گی ضمیر، رانو خالہ صبح سویرے وہ دروازہ
کوڑا پھینکنے کے لیے کھولتی ہیں، میں ان کی منت کروں گی، وہ مجھے اندر جانے دیں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یشوا نے اپنا منصوبہ تفصیل سے بتایا۔ اگر آنوں نے شور مچا دیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یشوا، اور اگر کلثوم بیگم جاگ گئیں تو پھر تو وہ تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گی۔ میں تمہیں اکیلے موت کے منہ میں نہیں بھیج سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود حل کروں گا۔ ضمیر نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں رانو خالہ کو جانتی ہوں، وہ دل کی بری نہیں ہے، وہ پپو کے ظلم سے خود بھی تنگ ہیں اور وہ میرا ساتھ ضرور دیں گی۔ تم بس باہر گاڑی میں تیار رہنا، جیسے ہی میں ثبوت لے کر آؤں ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ یشوا نے مضبوطی اور ضد سے کہا تو ضمیر کو ہار ماننی پڑی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا یشوا، اور تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ اس ظالم عورت سے لوں گا۔ تم نے میرے لیے جو خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا ہے، میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، اور میں حمزہ کو محکمے کے جوانوں کے ساتھ حویلی کے چاروں طرف تعینات کر دوں گا۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو ہم اندر آ جائیں گے۔ ضمیر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا پختہ عہد کر چکے تھے۔ تم کل صبح اس حویلی جاؤ گی اور میں باہر سے تمہارا انتظار کروں گا۔ ہم مل کر اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا پختہ عہد کر چکے تھے، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا ہمیشہ یشوا، کیونکہ کلثوم بیگم بہت چالاک عورت ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ ضمیر نے پرعزم آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو یشوا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی ڈر باقی نہیں رہا تھا۔ ہم دونوں کی منزل اب ایک ہی ہے، اور میں کل ہر حال میں وہ ثبوت تمہارے حوالے کروں گی۔ ضمیر، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا، تنہا نہیں ہوں اب، تم میرے ساتھ ہو اور ہم مل کر اس ظلم کو مٹا دیں گے۔ یشوا نے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ جواب دیا تھا، مجھے معاف کر دیں پپو جان، میں رات کے اس واقعے پر بے حد شرمندہ ہوں اور آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، خدا کے لیے مجھے گھر میں واپس آنے دیں۔ یشوا نے دروازہ کھلتے ہی کلثوم بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ حالانکہ اس کا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے ضمیر کا وہ وعدہ یاد آ رہا تھا جو اس نے حویلی کے باہر کیا تھا، ارے کلثوم، یہ تمہاری بھتیجی اتنی صبح صبح دروازے پر کیوں رو رہی ہے اور اس کی حالت اتنی خراب کیوں لگ رہی ہے؟ کیا تم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا رات کو؟ محلے کی ایک متجسس عورت سغرا بیگم جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہی تھی رک کر پوچھنے لگی تو کلثوم بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ارے نہیں سغرا بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کل رات اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تھی اور وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسی لیے رو رہی ہے۔ تم ویسے اپنے کام سے کام ہی رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم نے محلے والوں کی نظروں سے بچنے اور اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے سغرا بیگم کو جھوٹ بول کر ٹال دیا اور پھر یشوا کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اندر کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ تم کس منہ سے واپس آئی ہو بے حیا لڑکی؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا تھا اور اس نوکر کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا تھا، اب تم یہاں لینے کیا آئی ہو؟ کلثوم بیگم نے غصے سے اسے گورا اور اسے دھکا دے کر بیٹھک کے فرش پر گرا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ کی نافرمانی کی ہے، لیکن وہ نوکر تو مجھے سڑک پر تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا، اور میرا اس دنیا میں آپ کے سوا اور پھپھو جان کے سوا اور ہے کون جو مجھے پناہ دے گا؟ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے یہیں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں۔ یشوا نے اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے جھوٹی ہمدردی ظاہر کی اور مسلسل روتی رہی تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے، اسے گھر میں رکنے کا جواز مل سکے۔ اوہ، تو تم واپس آ گئی ہو میری جان، میں تو جانتا تھا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ 2 کوڑی کا نوکر تمہارا کیا ہی بوجھ اٹھاتا۔ اچھا ہوا تم واپس آ گئی، اب تم میری شرطوں پر اس گھر میں رہو گی۔ زارون اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور یشوا کی طرف بڑھنے لگا تو یشوا خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ زارون، اپنی زبان کو لگام دو، یہ تمہاری بہنوں جیسی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ کلثوم، تم اسے روکتی کیوں نہیں ہو؟ اصغر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے زارون کی آواز سن کر غضب سے بولے اور اپنی اینک اتار کر اسے گورنے لگے۔ آپ بیچ میں مت بولیں اصغر صاحب، میں اس لڑکی کے سارے معاملات خود دیکھ لوں گی
اور تم زارون ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، میں سے خود نپٹتی ہوں۔ کلثوم بیگم نے اپنے شوہر کو خاموش کروا دی اور زارون کو آنکھ کے اشارے سے اندر بھیج کر یشوا کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے، چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہو اور جا کر باورچی خانے کا کام سنبھالو، اور آئندہ میرے بیٹے زارون کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، اور اگر تم نے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کلثوم بیگم نے حقارت سے جواب دیا، اور اسی لمحے ان کے مواصلاتی آلے کی گھنٹی بجی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی سہیلی ناہید کی کال آ رہی ہے۔ ہیلو، ہاں ناہید، کیسی ہو؟ ہاں مجھے یاد ہے، آج ہمیں اس دعوت میں جانا ہے، میں بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں تیار ہوتی ہوں، تم ایسا کرنا مجھے راستے سے ہی اپنے ساتھ بیٹھا لینا۔ کلثوم بیگم فون پر مصروف ہو گئیں اور بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر باغیچے کی طرف چلی گئیں، اور یہی وہ موقع ہے جس کا مجھے اور ضمیر کو بے صبری سے انتظار تھا۔ کلثوم بیگم باغیچے میں مصروف ہے، مجھے جلدی سے تجوری تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائیں۔ یشوا نے خود کلامی کی اور تیزی سے کلثوم بیگم کے ایک کمرے کی طرف بھاگی جہاں الماری کے اندر وہ تجوری موجود تھی جس کا خفیہ ہندسہ اسے معلوم تھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، اور اگر میں آج پکڑی گئی تو یہ ظالم عورت مجھ سے میں جان لے گی۔ ضمیر کی ماں کا انصاف بھی ادھورا رہ جائے گا۔ ہندسہ کیا تھا؟ ہاں، 7 4 2 اور آخر میں 9۔ یشوا نے کانپتے ہاتھوں سے ہندسے ملائے اور تجوری کا دروازہ بالکل ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا تو اس نے جلدی سے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ یہ لو، مل گئی مجھے یہ کمرہ، یہ چمکدار گول پلیٹ، یہی تو وہ چیز ہے جس میں وہ تمام ثبوت قید ہیں جو اس قاتل عورت کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یشوا نے تجوری سے وہ گول پلیٹ نکال لی اور اسے جلدی سے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اور تجوری کا دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ پیچھے سے کلثوم بیگم کی کڑک دار آواز سنائی دے۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو یشوا؟ اور میری الماری کے پاس تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے میری تجوری کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ تم چور ہو؟ کلثوم بیگم اچانک واپس آ گئیں تو یشوا کے ہوش اڑ گئے اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے ایک لمحے میں کہانی گڑھی۔ میں تو بس آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی پھپھو جان، آپ کی الماری پر بہت گرد جمی ہوئی تھی، میں نے سوچا اسے صاف کر دوں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں اور مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں بھلا آپ کی تجوری کو کیوں ہاتھ لگاؤں گی؟ یشوا نے زمین پر پڑا ہوا ایک کپڑا اٹھا کر الماری صاف کرنے کے بہانے کیا اور وہاں سی آواز میں بولی، مجھے میری تمہاری خدمت نہیں چاہیے، نہیں میری الماری کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر باورچی خانے کا کام سنبھالو، رانو اکیلی کام کر رہی ہے، اور اگر آئندہ تم میرے کمرے میں اس کے آس پاس بھی نظر آئیں تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کلثوم بیگم نے اسے زوردار ڈانٹ پلائی تو یشوا سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شکر ہے اللہ کا میں بچ گئی، اب مجھے جلدی سے اس گھر سے نکلنا ہوگا، ورنہ اگر پھپھو نے تجوری چیک کر لی تو قیامت آ جائے گی۔ یشوا نے باورچی خانے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا اور پرانی ملازمہ رانو کو برتن دھوتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا یشوا بیٹی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا بیگم صاحبہ نے تمہیں پھر کچھ کہا ہے؟ رانو نے ہمدردی سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر پوچھا۔ رانو خالہ، مجھے بس کسی طرح پچھلے دروازے سے باہر جانے دیں، میری جان خطرے میں ہے، میں آپ کو ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی، بس مجھے اس گھر سے بھاگنے میں مدد کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ یشوا نے رانو کا ہاتھ پکڑ کر منت کی تو رانو نے بغیر کوئی سوال کیے پچھلے دروازے کی چابی نکالی۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت کرے، میں بیگم صاحبہ کو سنبھال لوں گی اور کہہ دوں گی کہ تم چھت پر کپڑے پھیلانے گئی ہو، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ رانو نے جلدی سے دروازہ کھولا اور یشوا بھاگتی ہوئی گھر کے پچھلے ہی دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جہاں محلے کی سنسان گلی میں ضمیر اپنی سرکاری گاڑی میں حمزہ اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو ضمیر، وہ تمام ثبوت جو اس ظالم عورت کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ میں اپنا وعدہ نبھا آئی ہوں اور اب ہمیں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ کلثوم بیگم کو تجوری خالی ملنے کا علم ہو۔ یشوا نے ہانپتے ہوئی گاڑی میں بیٹھتے ہی چمکدار گول پلیٹ دیکھ کر ہاتھ میں
रखी हुई तो उसकी आंखों में तशक्कुर और फतेह के आंसू आ गए। तुमने मुझ पर और मेरी मरहूम माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया है यशवा। तुमने अपनी जान पर खेल कर ये सबूत हासिल किए हैं। अब इस जालिम औरत को उम्र भर की कैद से कोई नहीं बचा सकता, और मैं आज ही उसे हथकड़ियाँ पहनाऊंगा, तमीर ने पुरज़्न लहजे में कहा और हमजा की तरफ मुड़कर बुलंद आवाज में हुक्म दिया, हमजा, महकमे के तमाम जवानों को तैयार करो और इस हवेली को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी अंदर और बाहर न जाने पाए। आज इस घर में इंसाफ का वो सूरज तुलू होगा। तमीर का हुक्म मिलते ही इस महकमे आला अफसरान ने हरकत में आकर कुलसूम बेगम की हवेली पर छापा मारा और सदर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग कौन हो और मेरे घर में इस तरह बगैर इजाज़त घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबकी शिकायत आला अफसरान को करूंगी। कुलसूम बेगम शोर सुनकर बाहर आई और वर्दी वाले अहलकारों को देखकर गुस्से से चिल्लाने लगी। तुम किसकी शिकायत करोगी कुलसूम बेगम, जब तुम्हारे सामने महकमे का आला अफसर खुद खड़ा है, जिसे तुमने अपने घर में कई दिन तक एक दो कौड़ी का नौकर समझ कर रखा था। दमीर उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो कुलसूम बेगम और जारून दमीर को अफसर की वर्दी में देखकर हक्का बक्का रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तो तुम वही हो दमीर हो ना जो हमारे घर में बर्तन धोता था? तुम अफसर कैसे हो सकते हो? ये ज़रूर उस यशवा की ही कोई ना कोई साजिश होगी। माँ, उसको छोड़ना मत। दारून ने आगे बढ़कर दमीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने उसे एक जोरदार ज़रब लगाकर ज़मीन पर गिरा दिया और उसके हाथों में शिकंजा कस दिया। मुझे छोड़ दो, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। मेरे शौहर इस शहर के मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कुलसूम बेगम अहलकारों के शिकंजे में तड़पते हुए चिल्लाई और शौहर को मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन असगर साहब जो सब कुछ सुन चुके थे शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका कुलसूम बेगम, क्योंकि तुम्हारे तमाम जराइम के सबूत, जिसमें तुमने अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का देकर और उनकी जान ली और फिर मेरी माँ को सड़क के हादसे में ख़त्म किया, अब महकमे के पास है और अब तुम्हें अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी कैद खाने की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। दमीर की गरजदार आवाज़ सुनकर कुलसूम बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। अदालत ने नाकाबिले तरदीद सबूतों की रोशनी में अगले हफ्ते उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जबकि जारून को भी महकमे के अहलकारों पर हमला करने और यशवा को हरासा करने के जुर्म में कड़ी सज़ा मिली थी। मुझे माफ़ कर दो यशवा, मैं दौलत की लालच में अंधी हो गई थी और मैंने तुम्हारे वालिदैन की अमानत में ख़यानत की। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। इस कैद खाने की तारीकी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। असगर साहब ने भी मुझसे तमाम रिश्ते तोड़ लिए। कैद खाने की सलाखों के पीछे खड़ी कुलसूम बेगम ने ज़ारो कतार रोते हुए यशवा से माफ़ी मांगी, जो दमीर के साथ इन्हीं आखिरी बार देखने आई थी। आपने जो बोया था वही काटा है पुप्पो जान। आपने कभी किसी पर रहम नहीं खाया, तो आज आप अपने लिए रहम की भीख कैसे मांग सकती हैं? मैं आपको बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन आपके गुनाहों का माफ़ी अब अल्लाह ही आपको देगा। मैं आपका फ़ैसला उसकी ज़ात पर छोड़ती हूँ। यशवा ने दुख भरे लेकिन मजबूत लहजे में कहा और दमीर के साथ कैद खाने की उस तारीख़ी इमारत से बाहर खुली फ़िज़ा में आ गई, जहाँ कोई खौफ नहीं था। बेटा दमीर, चाय तैयार है और मैंने यशवा के लिए उसकी पसंद का मीठा भी बनाया है। तुम दोनों यहाँ बागीचे की ठंडी हवाओं में बैठकर चाय पियो। उसी शाम हवेली के सरसब्ज बागीचे में खड़ी खतीजा बीबी ने मोहब्बत से कहा और चाय की मेज़ सजाकर चली गई। तुम नहीं जानती यशवा कि आज मैं कितना खुश और मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने न सिर्फ अपनी माँ का इंसाफ पा लिया, बल्कि उन तमाम अंधेरों का मुकाबला करके तुम्हें भी हमेशा के लिए पा लिया। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। दमीर ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए यशवा का हाथ थामते हुए अपने दिल का हाल सुनाया, तो यशवा के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट उभरी। तुम मुझ जैसी यतीम और बेआसरा लड़की से ये कैसी बातें कर रहे हो? दमीर, जिसका ना कोई मकाम है ना कोई घर बार, मैं तो एक एहसानमंद हूँ जिसने तुमसे सिर्फ एक समझौते का निकाह किया। तुम एक आला अफसर हो और मैं महज एक गरीब लड़की। यशवा ने हैरत और शर्म से नजरें झुकाते हुए पूछा, तो दमीर मुस्कुराया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। तुम कोई आम लड़की नहीं हो यशवा,
نہ ہی ہمارا رشتہ کوئی سمجھوتا ہے۔ تمہارے والد میرے والد کے بہترین اور قریبی دوست تھے، اور جب برسوں پہلے میرے والد کے دشمنوں نے ہماری جان کے در پہ ہو کر ہمیں ختم کرنا چاہا تو تمہارے والد نے ہی اپنی جان پر کھیل کر مجھے ایک یتیم خانے میں چھپا کر میری جان بچائی تھی، ورنہ میں آج زندہ نہ ہوتا۔ ضمیر نے ماضی کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جو آج تک کسی کو معلوم نہیں تھے، تو یشوا دنگ رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پہلے سے جانتے تھے اور تم نے یہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کر رکھی۔ مجھے تو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تمہارے اور ہمارے خاندانوں کا ایسا بھی کوئی تعلق رہا ہوگا۔ یشوا نے بے یقینی اور حیرت سے پوچھا۔ ہاں یشوا، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم بہت چھوٹی تھی، اور میں تب سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن تمہاری کم عمری کی وجہ سے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکا، اور پھر میرے محکمے کی مصروفیات اور حالات نے ہمیں دور رکھا، لیکن قدرت نے ہمیں اس ظالم عورت کے گھر میں اس طرح سے ملا دیا کہ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ ضمیر نے اس کی آنکھوں میں سچائی سے دیکھتے ہوئے اعتراف کیا تو یشوا کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی اور اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میری زندگی کا محور ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی اچھے مدرسے میں داخلہ لے کر اپنی وہ ادھوری پڑھائی مکمل کرو جو کلثوم بیگم نے چھڑوا دی تھی، تاکہ ہم مل کر ایک نئی اور باشعور زندگی کا آغاز کر سکیں اور تم اپنے والد کا نام روشن کر سکو۔ ضمیر نے اسے تعلیم کی اہمیت سمجھاتے ہوئے پیار سے کہا تو یشوا نے تشکر اور محبت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں ضمیر، کیونکہ تم ہی میرا واحد سہارا ہو، اور ان تمام آزمائشوں کے بعد تم ہی میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور مکمل حقیقت ہو۔